السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، اور اسی طریقے سے یہ کب نازل ہوا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ قرآن مجید اللہ جل شانہ نے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر میں اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ یک بارگی آسمان دنیا پہ بڑی رات یعنی شب قدر کی رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں، وہ بھی عوام کی باتوں پر، عام لوگوں کی باتوں پر بادشاہی ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے جو کلام ہے یہ بھی تمام باتوں کا وہ بادشاہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کا تکلم کیا، آپ نے کلام فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے سنا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے سنا دیے، اور یہ وحی دے دی اور یہ پیغام دے دیا کہ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ کلام فرمایا۔ اللہ نے اور بھی کتابیں نازل فرمائیں، وہ دیگر کتابیں جو وہ کتاب اللہ ہے، صرف کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ بھی ہے اور اسی طریقے سے کتاب اللہ بھی ہے۔ دیگر کتابوں کی ذمہ اللہ نے نہیں لی، جبکہ قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کی حفاظت کی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ رمضان مبارک کے مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے اس کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں شب قدر میں اللہ نے نازل فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے اس بڑی رات یعنی شب قدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ تو دنیا کے اندر آج ہمارے پاس فرصت ہے، ٹائم ہے، گپ شپ کرنا، سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیو رہنا، مختلف کام کاج کے اندر ہم وقت بھی نکال لیتے ہیں اور پھر ٹائم بھی نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو ہم نے کیا کر دیے؟ قرآن پاک کو ہم نے یہ کر دیے کہ وہ طاقوں پہ سجانے کے لیے، برکت کے لیے ہم نے رکھے ہیں۔ جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ھدی للناس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو تمہاری حقیقت کو دنیا و آخرت کو، ساری چیزوں کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کو جمع کر دیے۔ تو ہم جو ہے دنیا کے اندر ہر ایک کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا دار و مدار ہے، انسان کے اعمال اور انسان کے کامیاب ہونے کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں، لیکن وہ اس کے مطالعہ کرنے کے لیے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو ریڈ کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے، جیسے کہ عموماً رمضان مبارک کے مہینے میں بندہ پورا سال نہ صحیح، رمضان مبارک کے مہینے میں بندہ تلاوت کرتا ہے یا تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ زیادہ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہ صحیح، لیکن تھوڑا سا وقت اگر نکال لے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے 5 وقت نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، تو ہم یہ کر لیں، پھر ایک ترتیب بنا لیں۔ ایکسٹرا ٹائم اگر آپ نہیں نکالتے ہیں، اتنی زیادہ مصروفیات آپ کی ہے، تو پھر کیا کریں، نماز کا جب ہم ٹائم نکالتے ہیں، اس نماز کے ٹائم کے ساتھ 5-10 منٹ ہم ایکسٹرا اس کے ساتھ جوائن کر دیں، اس کو ایڈ کر دیں، تاکہ پھر کیا کریں، نماز والے اعمال بھی ہو جائے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم سے ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر 30 سپارے ہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک سپارے کا مختلف ایڈیشن کے اعتبار سے کسی میں 15 صفحے، کسی میں 20 صفحے، کسی میں 16 صفحے، اوپر نیچے یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے ایک اگر اوسط نکالے 20 صفحے کے اعتبار سے، اگر کوئی بندہ 30 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کرنا چاہتا ہے، بالکل آسان نسخہ اور طریقہ، ہر نماز کے بعد آپ 4 صفحے پڑھ لیں، تو فجر میں 4 صفحے، ظہر میں 4 صفحے، یہ 8 صفحے ہو گئے، عصر میں 4 صفحے ہو گئے، تو یہ 4 دن 4 12، 4 16، 4 20، تو یہ سمجھ لیں 4 صفحے کے اعتبار سے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو ایک سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ پورے 30 دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ 15 دن میں قرآن پاک کی کس طرح تکمیل کریں گے؟ 30 دن کے لیے آپ 4 صفحے پڑھ رہے تھے، 15 دن کے لیے آپ 8 صفحے پڑھنا شروع کر دیں ہر نماز کے بعد،
تو انشاءاللہ 15 دن کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کے قرآن مجید تکمیل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 12 دن میں قرآن پاک کی تکمیل ہو جائے، 12 دن میں مکمل ہو جائے، تو آپ ہر نماز کے بعد 10 صفحے پڑھ لیا کریں، تو 12 دن کے اندر آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر 10 دن میں آپ کو مکمل کرنا ہو تو آپ ہر نماز کے بعد 12 صفحے پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ 10 دن کے اندر آپ کے مکمل قرآن مجید ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اور اگر آپ 6 دن کے اندر قرآن مجید کو تکمیل کرنا چاہے، قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہے، تو ہر نماز کے بعد 20 صفحہ پڑھے، یعنی ایک سپارہ روزانہ پڑھ لیا کرے۔ تو انشاءاللہ یہ مختلف طریقے ہیں کہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے آپ الگ سے بھی، مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو، نہ نکال رہے ہو، تو کم از کم نماز کی ادائیگی کے بعد آپ اگر اس طرح روٹین کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے قرآن مجید کی آسانی کے ساتھ تکمیل ہو جائے گی۔ البتہ میں تو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید کی تکمیل ہونی چاہیے، حق ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کی تکمیل کیا کرو۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو کوئی بھی بندہ چاہے ہر نماز کے بعد 4 صفحے کر کے پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ 30 دن کے اندر، یعنی ایک مہینے کے اندر آپ کے قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اللہ سے محبت اور عقیدت کی نشانی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور اللہ پاک کا کلام کے زیادہ تر تلاوت وہ بندہ کرتا ہے جس کو اللہ سے زیادہ محبت ہوگی۔ اس لیے کہ کسی بھی آپ کا دوست ہو، محبوب ہو، اس کا کوئی خط آ جائے، اس کی کوئی بات، کوئی میسیج آپ کو مل جائے، تو بندہ بار بار اس کو پڑھ کے نا وہ اچھا اور محبت، وہ بیٹر فیل کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کی محبت جس کے دل میں زیادہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک سے گپ شپ کروں، اللہ سے کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ پاک سے آپ کی گپ شپ ہوگی، اللہ پاک سے آپ کی گفتگو شنید ہو جائے گی، اللہ پاک سے آپ کا کلام ہو جائے گا۔